السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنا پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج اسلام آباد ہائی دیکھ رہا تھا کہ جو پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے وہ چیزیں فکس آ سکیں، لیکن نہیں، مشکل نظر آتا ہے. جیسے لاہور، ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی نسبت بہتر ہے اور اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. یعنی ان حالات کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اور جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کی حالت ہے، وہ بس وہاں مفاد عامہ بھول جائیں آپ، اور وہاں آپ کو زیادہ ایگزیکٹو کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہاں جائیں، اور جو ججز انصاف بھی دینا چاہیں ان تک کیسز ہی نہیں جانے دیے جاتے، مارک ہی نہیں ہونے دیے جاتے. میں تعریف کی ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی. اچھا، دوسرا جمشید دستی کی میں میٹر میرے تک ریفر ہوا، میں نے اس کا آرڈر سارا پڑھا ہے، بڑا مزہ آیا، کمال ہی ہو گیا. الیکشن کمیشن کہاں کیا کر رہا ہے، کیا اختیارات کا استعمال کر رہا ہے. دوسرا سینیٹر اپنا اسحاق صاحب جو ہیں، ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں، نہیں وزیر خارجہ جو ہیں، وہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہاں کیا حالات چل رہے ہیں، اس پہ گفتگو ہونی ہے. اور وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملات کس سمت پہ چل رہے ہیں. اور اگلی بات جو ہے 9 مئی کے حوالے سے اب آگے کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز کیا ہیں. سب سے پہلے تو میں نے جیسے سردار اعجاز صاحب کی بہت تعریف اس لیے کی تھی کہ وہ نہ ادھر کی سنتے ہیں نہ ادھر کی سنتے ہیں، وہ اپنے میرٹ کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ججز کا حلف کی پاسداری ذرا بڑا مشکل کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے ایشوز پہ اپنے آپ کو انوالو کیا ہے، لیکن اس سے کچھ چیزیں سیدھی ہونے کے چانسز بھی ہیں. انصاف کے جو تقاضے چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور ایشوز کس سمت کی طرف چل رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہاں مفاد عامہ میں جرمانے اور پٹیشن نہیں لگ رہی، کئی معاملات جو ہیں جو میں نے فائل کیے ہوئے ہیں، لارجر بینچ کا بار کہا ہے، بار کیس فکسیشن کا کہا ہے، سال ہی کہہ سکتے ہیں گزر گئے ہیں اور وہ کیس فکس نہیں ہو رہے. یعنی پیچھے تو چیف جسٹس صاحب کوئی اور تھے، اب تو چیف جسٹس صاحبہ ہیں. شروع میں بڑا بتایا گیا، لیکن یہاں بھی میں نے بتایا گیا یہ صرف ریٹورکس کی حد تک بات ہے. کوئی لوگ تو کھل کے بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبہ کا ماضی بطور وکیل یا اس سے پہلے کہاں ایفیلیشن تھی، وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن بظاہر بات یہی ہے کہ یہاں لوگ، میں روزانہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، وکیل آتے ہیں چیخ رہے ہوتے ہیں کہ کیسز فکس، ججز بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا جب ججز بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہہ رہا ہے کہ ان کی استطاعت کے مطابق کام دے؟ لیکن اگر کچھ لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہم تو پہلے بھی ہمیشہ، میں چھٹیوں میں نے 32-33 سال میں یہ حالت نہیں دیکھی ہے کہ اس طرح دروازے بند کر دیے جائیں. آپ صرف چند چیدہ لوگوں کو انصاف کے حوالے سے دیکھا جائے. یعنی کئی جینون ایشوز بھی فکس نہیں ہوئے. میرے پاس ثبوت ہیں اس بات کے کہ جو جینون ایشوز بھی فکس نہیں ہوئے، وہ بس ان کی مرضی ہے. ہوتا کیا تھا، رجسٹرار آفس دیکھتا تھا، لیکن لگتا جیسے ہے کہ یہاں ہر پٹیشن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب خود دیکھتی ہیں. میں وہ 7 ججز کے بارے میں پہلے بھی آپ کے سامنے بات کرتا رہا ہوں اور کوشش کرتا رہوں تو آپ تک ایکسپلین کرتے رہوں. دوسرا معاملہ جو جمشید دستی کا، الیکشن کمیشنر نائل بڑا ایک عجیب و غریب سا فیصلہ دی. یعنی الیکشن کمیشن نے 4 یا 5 لوگوں نے درخواستیں دیں، اور کمال کی بات ہے وہ نااہلی، یعنی وہ ان کے جو بوگس سرٹیفکیٹ اس لیے کہہ دیا کہ جناب کہ نام اسپیلنگ غلط ہے. یعنی ایک بندے نے فرض کریں باپ کا نام بھی ٹھیک ہے، تاریخ پیدائش میں کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے فرق ہو گیا تو وہ کہہ ہی دیا کہ وہ بندہ ہی وہ نہیں ہے. یعنی کمال کی باتیں، بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. یہ ساری باتوں کو سمجھ کے سامنے رکھ کے دیکھیں، یعنی یہ ثابت بھی نہیں ہوا. یعنی اس کو ثابت ہونے کے حوالے سے یا تو کینسل کرتے. یعنی انہوں نے نام اور ڈیٹ آف برتھ کے ڈفرنس میں نے آ کر کہہ دیا کہ یہ سرٹیفکیٹ بوگس ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بندے کا نام ہو، 78 کی پیدائش ہے، وہ 1 مہینے کا آگے پیچھے فرق رکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو ڈسکارڈ ہی کر دیا. دوسرا ایک بڑا زبردست معاملہ ہے، کوئی پراپرٹی کی جائیداد انہوں نے ڈیکلریشن کے حوالے سے، انہوں نے کہا سول سوٹ کیا، انہوں نے کہا میں نے نہیں فائل کیا. اچھا وہ واپس بھی لے لیا، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں بھی آپ نے غلط بیانی کی. پھر وہ سیکشن 137 والا عمران خان صاحب کے اینول ڈیکلریشن کے حوالے سے، اور
اس کو ٹیک اپ کیا اور اس میں کہا کہ آپ کے سالانہ کو، حالانکہ سالانہ کچوڑے والا میٹر تو ٹیک اپ ہی نہیں کیا آپ نے، تو یہ اکٹھے ہی آپ نے بیٹھ کے اس والے ایشو کو بھی ایک ہی جگہ اکٹھے لا کر نا ان کو کمبائن کر کے ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی، کمبائن کر کے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی، سب کو اکٹھا کر کے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب سارے کو میں نے پڑھا ہے، مجھے تو بڑی ریلیونسی نظر آئی ہے۔ پھر جن بیسس پہ اوپر، اور کمال کی بات ہے اسپیکر نے جو ریفرنس بھیجا، اسپیکر کا اختیار کہاں سے آ گیا یہ ریفرنس بھیجنے کا؟ یعنی اسپیکر نے کس بنیاد کے اوپر ریفرنس بھیجا ہے؟ بھئی آرٹیکل 62 اور 63 بس دیٹ اسپیسیفک ہے، صرف ان کے مطابق ہے۔ اگر فال کرتا ہے 62 اور 63 میں، آرٹیکل 62 اور 63 میں اگر فال کرتا ہے، کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ وہ آرٹیکل 62 اور 63 اردو میں ٹیم کو بھی کہتا ہوں کہ وہ نکال لیتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دیتے ہیں زیادہ تر۔ یعنی 62(1)(f) جو ہے صادق اور امین یا باقی سگیشس رائٹرس پرابلم، وہ کسی عدالت نے کہنا ہے، الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے، ایویڈنس لینی ہے اور پھر کہنا ہے۔ تو اس پہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ابھی ریسنٹ لیٹسٹ بڑی واضح طور پر آ چکی ہوئی ہیں۔ دوسری بات آ کے ہم چلتے ہیں نااہلی میں دوہری شہریت اگر ہو، سزا ہو جائے کسی عدالت سے، یعنی ایک چیز واضح طور پر سامنے آ جائے اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ، تو 62 اور 63 کرا کے اسپیکر ریفرنس بھیج سکتا ہے۔ اسپیکر ریفرنس بھیجتا ہے غالباً جنوری 2025 کے اندر، اور آپ جولائی تک سارے کا سارا پروسیس کمپلیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم یعنی ڈیلے ہوا، وہ ڈیلے میں ایڈجرمنٹ لی، یعنی اس طرح کی باتیں وہ ساری اس کے اندر کی جاتی ہیں۔ میں نے واضح طور پر اوپینین تو یہی دی ہے کہ اس کو آپ چیلنج کریں ہائی کورٹ میں، اور ملتان ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہونا ہے، سسپینڈ بنتی ہے ججمنٹ بڑی واضح طور پر۔ اس ججمنٹ کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغاثہ بھی، جیسے عمران خان صاحب کو سزا دینے کے حوالے سے سیکشن 137 کے تحت کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے وہ بھیجا ہے، وہ بھی میں نہیں سمجھتا، وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہاں سے اختیار اپنا ایزیوم کر لیا کہ وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے لے کر چلتا ہے۔ تو جمشید اسیغ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر آپ کا بات نہیں مان رہا یا اصولوں پہ چل رہا ہے، یا وہ ٹھیک ہے اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، تو اس کو ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، یہ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، یہ پاکستان کے اندر ہی ممکن ہے۔ آگے بات کی طرف چلتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ سزاؤں کا سلسلہ چل گیا ہے، سزاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، شاہتوں میں بہت ڈسکرپنسیز ہیں، اور ٹرائل میں اتنے لکوناز ہیں، اتنی دیر کرنے کے باوجود بھی، اتنی ایکسپرٹی لانے کے باوجود بھی آپ کو 14 دن کے اندر چلان سبمٹ کرنے چاہیے تھے، لیکن اتنا کچھ کر کے 4 وزن بدلنے کے بعد بھی آپ میٹ ہی نہیں کر سکے۔ یعنی اسی بات کو میٹ نہیں کر سکے کہ آپ کا جو کہ سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا۔ یعنی جنہوں نے علیحدہ کر لیا سیاسی جماعت سے وہ بے گناہ ہو گئے، جنہوں نے ان کے خلاف کیسز ہی نہیں آئے، اور جنہوں نے صرف اس بات پہ پاکستان تحریک انصاف پہ قائم رہے ان کو ملزم کر دیا، حالانکہ موقع پر موجود نہیں تھے۔ یہ بات بھی بڑی حیران کن بات ہے۔ یعنی اگر آپ ان سب چیزوں کو اکٹھا چلا کر دیکھیں، اکٹھی ایک جگہ رکھ کر دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادتی ہے، کتنی فسائیت کا دور چل رہا ہے، اور کتنے مسائل آ رہے ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ 4 اگست سے پہلے یہ ساری جو ہے نا سزائیں جتنی بھی ہیں 9 مئی کی کنکلوڈ ہو جائیں گی۔ اس میں MNA MPs جتنے بھی ہیں، جب سزائیں ہوں گی تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، 62(1)(h) کے تحت ہے۔ اور آپ اپیلیں فائل کریں گے، اپیلیں چھٹیوں میں لگتی ہیں یا نہیں لگتی، ویسے سسپینشن لگنی تو چاہیے، لیکن اگر صرف سزا سسپینڈ ہوتی ہے اور کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوتی، اس میں کنوکشن سسپینڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ کنوکشن سسپینڈ ہوگی تو آپ کی نااہلی بچ جائے گی، ورنہ کیا ہوگا، MNA اور MPA یا سینٹ کے پھر وہاں پر الیکشن کی طرف بات چلی جائے گی۔ یعنی کتنا بے رحم ہے یہ ہمارا سرکار یا باقی معاملات۔ وہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاملات کس سمت کی طرف ہیں اور ہو کیا رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی لمبی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت آسان اور سادہ سا معاملہ یہ ہے۔ یہاں صرف انصاف چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے، صرف دکھتا ہوا نہیں، ہوتا ہوا بھی انصاف نظر آنا چاہیے۔ یہ بیسک پرنسپل ہے جو ہمیشہ سے ہم سیکھتے آئے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں،